ہیلو پیارے سرمایہ کاروں، تجزیاتی سروس اب سے رابطے میں ہے گرو مارکیٹس۔ آئیے کمپنی کے بارے میں کچھ خلاصہ معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو روک سکتے ہیں۔ ہم تجویز کرتے ہیں کہ کمپنی کے تمام اشارے پر گہری نظر ڈالیں۔ ہم کمپنی کے اہم اشارے کا تجزیہ کریں گے۔ انک ٹکر DKNG۔ یہ جائزہ 18 مئی 2025 تک کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ درجہ بندی کی طرف سے گرو مارکیٹس کمپنی انک ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیجر ریٹس 29 کمپنیاں تجزیہ میں حصہ لیتی ہیں اور یہ کافی نمائندہ ہے۔ ہم اس ویڈیو کے آخر میں حتمی حل دیکھیں گے۔ زیر بحث کمپنی کا مجموعی نتیجہ یہ ہے -8.5 میں سے 10 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ ہے -0.5 پوائنٹس۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر مارکیٹ کا اوسط نتیجہ 1.9 پوائنٹس ہے۔ -8.5 پوائنٹس کی کمپنی کی درجہ بندی کے خلاف ان کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا انک اور ذیلی زمرہ کی کمپنیاں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ماہ سے زیادہ حصص انک -16.4% کی حرکیات دکھائیں۔ 12.7% کے ذیلی زمرے کے لیے قیمت کی حرکیات کے مقابلے۔ اس کا مطلب یقینی طور پر کچھ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن انک جس کی مالیت $32.82 بلین ہے۔ ذیلی زمرہ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $196 بلین ہے۔ انک اس کا حصہ 16.715% ہے اور ذیلی زمرہ میں سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی کتاب کی قیمت $0.84 بلین ہے۔ $56 بلین کے ذیلی زمرہ کیپٹلائزیشن کے ساتھ انک 1.517% کا حصہ بنتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج اور بک ویلیو کے حصص کا موازنہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل دیکھتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ انک ذیلی زمرہ میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا اندازہ کرتے وقت 16.715% ہے۔ بک ویلیو کیپٹلائزیشن 1.517% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 91% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں تنظیم کے بازار اور کتاب کی قیمت میں حصہ کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ تنظیم کے قرضوں کی رقم $1.857 بلین ہے۔ بک ویلیو کا قرض کمپنی کے سرمائے کا 221.1% ہے۔ کمپنی کی قرض کی درجہ بندی بہت خراب -2 پوائنٹس۔ کمپنی کے اسٹاک کی قیمت اور منافع کا تناسب 0 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط 39.5 ہے جو ذیلی زمرہ میں اوسط سے بدتر ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں اسٹاک مارکیٹ کی قیمت اور آمدنی کے تناسب کا جائزہ بہت برا -2 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $399 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے آگے کی آمدنی $1,289 ملین ہونے کی توقع ہے، جو موجودہ سطح سے 223.3% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کے اشاریوں کا اندازہ قابل گزر 0 پوائنٹ۔ کمپنی کا قیمت سے فروخت کا تناسب 6.6 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 2.5 ہے جو ذیلی زمرہ کے مقابلے میں 166% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں اسٹاک مارکیٹ کی قیمت اور آمدنی کے تناسب کا جائزہ خراب -1 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $5,000 ملین تھی۔
اگلے 12 ماہ کے لیے مستقبل کی آمدنی معلوم نہیں ہے۔ یہ کمپنی کے لیے منفی ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے فروخت کے حجم کے اشارے کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ فروخت کا مارجن -8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسطاً 6.3% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 14.2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے منافع کی تشخیص قابل گزر -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں اہلکاروں کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 1.994% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 738% کم ہے۔ اور یہ حقیقت کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت کے عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے بلکہ دوبارہ تشخیص کی طرف۔ تنظیم کے فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $6,434,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے یہ $768,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور تنظیم کی کارکردگی کے درمیان فرق 737.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمائے کی مقدار کا اندازہ قابل گزر 0 پوائنٹ۔ کمپنی کا فی ملازم منافع $78,100 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $19.5 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 302% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ ٹولیٹ -0.5 پوائنٹ۔ تنظیم کے فی فرد ملازم کی فروخت کا حصہ $981,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $311,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 215% ہے۔ ذیلی زمرہ کے اعداد و شمار کے مقابلے فی ملازم سیلز اسسمنٹ قابل گزر -0.5 پوائنٹ۔ مختصر پوزیشن 4.3% کی ذیلی زمرہ اوسط کے مقابلے میں 5.8% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اشارہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 57% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے RSI کی سطح 14 تقریباً 59% کے برابر ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح حصص کی ہوتی ہے۔ کمپنی کے اسٹاک کی اصل قیمت تقریباً $36.89 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $53.39 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 45% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو ہر کسی کے لیے دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں تشخیصی معلومات اور حوالہ جات کے نظام کے ذریعہ دیے گئے سیزن میں کیے گئے تمام فیصلے شامل ہیں۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ سیکیورٹیز کے تجزیہ کے نتیجے میں اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اوپن سیل آرڈر $36.9 فی شیئر پر۔ آرڈر اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی درجہ بندی کافی کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص ویلویشن ماڈل ایکیم انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 31.56% ہے۔ سٹاپ نقصان 42.24% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں یہ معاہدہ 17 جون 2025 کو ایکسچینج ٹریڈنگ کے نتائج کی بنیاد پر خود بخود بند ہو جائے گا۔ اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر
MCRI اہم خرید آرڈر ہے۔ مین آرڈر کی ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرتے وقت بنیادی توازن دوسرا آرڈر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ آخر تک دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ